جب امام چار ہیں تو پانچواں مسلک اعلیٰ حضرت کہاں سے آیا؟ مسئلہ کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان کرام مسئلہ ذیل میں کہ زید کے گاؤں میں جلسہ ہوا تو علماء کرام نے نعرہ لگایا مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ زید کا کہنا ہے کہ چار امام برحق اور چار ہی مسلک برحق ہیں، مگر یہ پانچواں مسلک اعلیٰ حضرت کہاں سے آیا اور اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ لہٰذا قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب حوالے کے ساتھ عنایت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب: مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک اور دین نہیں، بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت حقیقتاً میں حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی چاروں مذہب کے مجموعہ اور سواد اعظم اہل سنت والجماعت کے اس طریقے متواترہ کا نام ہے جو عہد رسالت سے آج تک سواد اعظم کا مسلک ہے، جو وحی الجماعت اور ما انا علی و صحبی کا مصداق ہے۔ فقیہ عصر حضرت علامہ مفتی محمد شریف اللہ قمزدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی کتابیں 100 سال سے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، لہٰذا شخص اور جماعتی کوشش کے باوجود آج تک کوئی بھی مخالف کسی عقیدے کے بارے میں یہ ثابت نہیں کر سکا کہ وہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے۔ علاوہ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت قدسہ سرہ کے عہد مبارک میں انگریزوں نے اپنے پلان کے مطابق بہت چالاک، عیار، دنیا دار افراد کو خرید کر اہل سنت کے خلاف مختلف مذاہب کی بنیاد ڈالی اور بعض قدیم مذاہب کو کوشیدہ کر سواد اہل سنت والجماعت کے خلاف کئی مذاہب کی بنیاد ڈالی، مثلاً وہابی، نیشری، قادیانی، چکڑالوی، صلح کلی۔ ان سب مذاہب کے بانیوں اور حامیوں نے اپنے ساری ذہنی و علمی توانائیوں کو صرف کر کے اہل سنت کے خلاف صف آرائی کی۔ ان سب کا مقابلہ تنہا مجدد اعظم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کرا اور ان سب کے عقائد باطلہ کو رد کر کے ان سب پر پرچے اڑائے۔ ان سب خدمات کو دیکھتے ہوئے مذہب اہل سنت والجماعت کا دوسرا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اور آگے تحریر فرماتے ہیں اس زمانے میں اہل سنت کو تمام فرقائے باطلہ سے ممتاز کرنے کے لیے سوائے مسلک اعلیٰ حضرت کے کوئی لفظ موجود ہوتا ہی نہیں۔ کچھ معاندین اس کے مقابل مسلک امام اعظم بولتے ہیں، لیکن یہ لفظ ممتاز کے لیے کافی نہیں۔ غیر مقلد کو چھوڑ کر سارے وہابی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، مثلاً دیوبندی، مودودی، نیچری، حتیٰ کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلک امام اعظم پر مانتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ اور یہی حال اہل سنت والجماعت کے لفظ کا بھی ہے کہ ان میں بہت سے لوگ اپنے آپ کو سنی بتاتے ہیں، یعنی وہابی، دیوبندی بھی اپنے آپ کو سنی بتاتے ہیں۔ اس تفصیل کی روشنی میں نے بہت غور کیا، سوائے مسلک اعلیٰ حضرت کے کوئی لفظ ایسا نہیں جو صحیح العقیدہ سنی مسلمان کو تمام بد مذہبوں سے ممتاز کرا دے۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ چلا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت حقانیت میں مسلک کے امام اعظم ابو حنیفہ کا ہی دوسرا نام ہے۔ جس طریقے سے ہر دور میں ایک ایسی اور نئی بد عقیدے کی ٹیم اور ٹولی شروع ہوتی ہے جو اہل سنت والجماعت کے نام سے اپنے آپ کو بتاتی ہے اور اہل سنت والجماعت میں گھس کر ان کے لوگوں کے ایمان اور عقیدے برباد کرتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت کے دور میں انگریزوں نے کچھ لوگوں کو خریدا اور خرید کر انہیں اہل سنت والجماعت کا نام دے کر ان کے اندر باطل عقیدے جیسے وہابی اور دیوبندیوں کے عقیدے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعوذ باللہ مر کر مٹی میں مل گئے، دیوبندیوں کے عقیدے ہیں کہ نبی کا علم ایسا ہے جیسے مجنون پاگل جانور کا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے لوگوں کو شامل کرے اہل سنت والجماعت میں جس کے اہل سنت والجماعت اور اس کے عقیدے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن ہماری اہل سنت والجماعت کی بھولی بھالی عوام نے جب انہیں دیکھا اور پایا کہ جب اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ ملے اور ان سے پڑھ کر اور ان کے پاس بیٹھ کر وہ خود بد مذہب ہو گئے۔ تو اسی لیے جب باطل فرقوں نے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا نام دیا تو حقانیت میں جو اہل سنت والجماعت ہے اس سے ثابت کرنے کے لیے اور ان سارے بد عقیدوں سے اور باطل عقائد اور لوگوں سے دور کرنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے پہ جو اعلیٰ حضرت ہیں انہی کے طریقے پہ، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، تابعین تبع تابعین کا طریقہ، یہ سب اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کو پہچاننے کے لیے، اس وقت میں ظاہر کرنے کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت نام دیا۔ پہچاننے سے مراد یہ ہے کہ لوگ یہ پہچان سکیں کہ صحیح اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں۔
ایک بزرگ کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سعودی میں یعنی سعودی کنٹری وغیرہ میں اگر کوئی شخص ہمارے پاس آتا تو ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ یعنی احمد رضا کا ذکر کرتے. اگر اس کے چہرے پر مسکان ہوتی تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ اہل سنت والجماعت کا ہے. اور اگر وہ اعلیٰ حضرت کا نام سن کر اپنا چہرہ اور اپنی نگاہیں پھیرتا یا اپنا چہرہ بناتا تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ شخص بدعتی ہے. تو جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ چلا کہ اہل سنت والجماعت کا دوسرا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور یہ کوئی پانچواں مسلک نہیں بلکہ یہ چاروں مسلک کے مجموعے کا نام ہے. یعنی شافعی بھی آج کے دور میں اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کا مسلک پہ بتاتے ہیں، اور مالکی بھی اور حنبلی بھی، اور حنفی تو ہیں الحمدللہ. تو مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں بلکہ تیشیر الرحمہ فرماتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. فرماتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہیں، ایک پہچان دین نبی کے لیے. تو اہل سنت والجماعت کے ساتھ قائم اور دائم رہیں، اور بد مذہبوں کا رد کرتے رہیں، اور کہتے رہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.